جب رات کے سناٹے میں 18 سالہ بھائی اور 13 سالہ بہن کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک ہوا تو ایک ماں کے دل میں گہرے شبہات نے جنم لیا۔ بستر کے نیچے چھپ کر جب اس نے اپنی ہی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس کی اسے وہم و گمان میں بھی توقع نہ تھی، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا ہولناک انکشاف جس نے ممتا کے مان اور گھر کی عزت کو ایک ہی پل میں تار تار کر کے رکھ دیا۔ بہن بھائی کی اس کہانی کو دروازہ بند کر کے دیکھنا۔ بھائی 18 کا، بہن 13 کی۔ استغفراللہ، توبہ توبہ۔ میں سونے کے لیے بستر لگا ہی رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے غصے سے ادھر دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی آئی ہو، اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کے بجائے رونے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بھائی کے ساتھ کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، امی میری ساری فرینڈز اپنی امی کے ساتھ نہیں بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اور آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 18 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی 13 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا 9 سال کا ہوا تھا جب سے ہی میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ الگ کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں سحر کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی لیکن میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ اس کی بنا پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان میں حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہ پاتا۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے فہد کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز روز کا معمول بن جائے گا۔ فہد دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اس سے بتایا کہ سحر اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچائے سحر کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر دبئی میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ سحر کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے، فضول باتیں نہ کیا کرو، تمہارا پورا خاندان ہی قدامت پسند ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کروایا اور پھر باتوں میں لگ گئی۔ بہت عرصے بعد ہم نے سکون سے کافی دیر باتیں کی تھیں، ورنہ ہمیشہ سحر فون مجھ سے چھین کر بیٹھ جاتی اور خود اتنی دیر تک باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر نے فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا فہد کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں گی؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔
मुझे जागते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। मैं चौंक कर इसके कमरे के पास गई तो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया है या फिर वाकई आवाज़ आई थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। फिर मुझे वैसे ही अजीब सी आवाज़ महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं फ़ौरन फ़हद के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये इसका कॉलेज का दूसरा साल था। अलबत्ता सहर अभी तक सो रही थी, जबकि सहर तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी। मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज़ देने पर भी इसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने इसे ज़बरदस्ती उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। इसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागी हो। आंखें भी नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थीं। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जो अब उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फ़ौरन ही सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने इसे घूरते हुए देखा और कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है। बगैर मेरी बात का जवाब दिए वो जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भागी। इसका रवैया मुझे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर, मैंने इन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे के कमरे से बिस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में इस चीज़ का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर उठाया, सफाई की, खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह फहद से पूछ लूँ कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई, क्योंकि आज का दौर बदल गया है। पहले जैसे नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डर कर जवाब दिया करते थे। आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो वो माँ बाप से ही चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता, तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए ज़मानों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती ना करें तो औलाद जंगली घास की तरह खुरदरी हो जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा से बिस्तर लगाने लगी तो एक बार फिर सहर ने ज़िद पकड़ ली कि वो अब रोज़ाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, तुम मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वो ना मानी। और फिर इतने में मेरे शोहर का फ़ोन आ गया और इसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं इसे भाई के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शोहर गुस्सा हुए और कहने लगे, सहर का बिस्तर फहद के कमरे में लगा दो, अच्छा है, हमें भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शोहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने सहर का बिस्तर फहद के कमरे में लगा दिया था। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए। मैं जब अपने शोहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो फहद के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं फहद को सुबह मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करे, और फिर इस रात भी इसके कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहीं, जैसे कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने दरवाज़ा बजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाज़ा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर फहद ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हो गया है अम्मा, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? अपने बेटे की नींद ख़राब करने पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने फहद से सहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, वो गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा था, आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैंने इसे रोका और कहा कि दरवाज़ा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फ़िक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर इसने अजीब सी नज़रों से देखा और ओके कहकर सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया, इसे लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मगर 2 दिन बाद ही सहर के स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। इन्होंने मुझे स्कूल बुलवाया था, मैं फ़ौरन स्कूल पहुँच गई। सहर की टीचर से खुसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि सहर हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन न जाने इसे 3-4 दिन से क्या हो गया है। वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ तक कि पिछले 3 दिन से इसने टेस्ट भी गलत देना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से निकलने से पहले ही हम बात कर लें कि बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो इसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है, वो बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है। इसका ध्यान कहीं और ही है।
اس نے کمپٹیشن سے بھی اپنا نام نکلوا لیا ہے، جبکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کمپٹیشن وہی جیت رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے؟ ٹیچر کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ سحر تو پڑھائی کو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس تھی۔ آج تک کبھی میں نے اسے پڑھائی پر فورس نہیں کیا تھا۔ وہ خود ہی اچھے سے اچھا پڑھتی تھی، پھر کیوں اچانک ہی اس کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی؟ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ٹیچر کو یقین دلایا کہ میں خود سحر کی پڑھائی پر توجہ دوں گی اور ہمارے گھر میں بھی ایسے کوئی مسئلے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو۔ ٹیچر کہنے لگی، امتحان نزدیک ہیں، اس لیے میں نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خاص طور پر سحر پر توجہ دلائی، لیکن میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ سحر کا اچانک اپنے بھائی کے کمرے میں سونے کے لیے ضد کرنا اور پھر سونے کا دکھاوا کرنا، جبکہ شاید سچ یہی تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر گزارتی تھی۔ مگر اس جاگنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس نے اچانک یہ عجیب و غریب ضد کیوں شروع کر دی تھی؟ اور ان کے کمرے سے آنے والی آوازیں کیسے تھیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور خود دیکھوں گی کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے رات کو دونوں کا بستر سیٹ کر دیا اور جب دودھ کے گلاس رکھنے کے لیے گئی تو موقع دے کر ان کے بستر کے نیچے ہی چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئے اور پھر ان کی باتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرے ہوش اڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیں، ایسا کچھ کریں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں سانس روکے لیٹی ہوئی تھی کہ جب ہی میں نے دیکھا میری بیٹی بستر سے نیچے اتری اور واش روم میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی بستر سے اترا اور اپنی بہن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دیں۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پائی، میں انہیں صحیح اور غلط بھی نہیں سمجھا سکی، تو پھر میرے ماں ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں یہ تماشا دیکھتی رہی، پھر میرے صبر کی حد پار ہو گئی اور میں بستر کے نیچے سے نکل کر ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہکا بکا ہو گئے اور شرم سے سر جھکا گئے۔ میں نے غصے میں سحر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ تم نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے؟ بھائی کے سامنے اس لباس میں آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ تو بہت ہی قدامت پسندانہ باتیں کرتی ہیں، میں نے ایسا بھی کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی اسکرٹ اور ٹاپ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا اور کہا، تم بڑے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو تم دونوں کر رہے ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر کیا گزری رہی ہے کچھ اندازہ ہے؟ تم دونوں کی پڑھائی پر بھی متاثر ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ میری دی ہوئی آزادی کا اتنا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور سحر کے پاس یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ میرے پاس پوچھنے کو اتنے سوال تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کیا پوچھوں اور کس بات پر غصہ کروں، بچوں کا برا کہوں یا اپنی تربیت کی کمی پر سر پیٹوں۔ فہد سر جھکا کر کہنے لگا کہ اماں آج کل یہ سب کچھ عام ہے، مگر آپ نے ہم پر اتنی پابندی لگا دی ہے کہ ہم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر میرے پاس موبائل فون نہ ہوتا تو شاید ہمیں تو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا اور ہم کنویں کے مینڈک بن کر رہ جاتے۔ جب ایک دن آپ بازار گئی تھیں، اس دن میں نے سحر کو اپنے موبائل فون میں کچھ ویڈیوز دکھائی تھیں، جنہیں دیکھنے کے بعد سحر کو بھی شوق ہوا کہ ہم دونوں بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں مزہ آنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اتنا مزہ آیا کہ ہم دونوں اب ساری رات یہی کرتے ہیں۔ لوگ تو اسی کام سے اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کی تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ ہم دونوں پر ہر وقت پڑھائی کا اتنا پریشر ڈالتی ہیں۔ فہد کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں یہ ساری پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ پڑھائی کتنی ضروری ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور وہ کہنے لگا، آج کے دور میں پڑھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کالج میں ہر کوئی ویڈیوز بناتا ہے، ناچنا گانا پرینک کرتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے۔ صرف مشہور ہی نہیں ہوتا بلکہ پیسے بھی کمانے لگتا ہے۔ جب یہی سب میں نے سحر کو دکھایا تو اسے بھی ویڈیوز بنانے کا کام اچھا لگا، اور پھر اب ہم دونوں نے مل کر ڈانس ویڈیوز بنانی شروع کر دیں۔ آپ تو ہمیں ہرگز بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم نے چوری چھپے یہ کام شروع کر دیا۔ ہماری ہر ویڈیوز پر ہزاروں لائکس آتے ہیں، لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ ایک دن ہم اس کام سے کمانا بھی شروع ہو جائیں گے، پڑھ لکھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ فہد نے اپنا موبائل فون کھولا، مجھے دکھایا۔
تو میں شرم سے زمین میں ہی گر گئی۔ میرے بیٹے بیٹی نے تو بے حیائی کی ہر حد پار کر رکھی تھی۔ وہ دونوں ہر ویڈیوز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رقص کرنے میں مصروف تھے اور لوگ کمنٹس میں نہ جانے کیا کچھ لکھ رہے تھے۔ میرے گھر کی عزت موبائل فون کی زینت بن گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ فہد کے منہ پر مارا اور اس سے کہا کہ یہ حرکت کرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ مجھے بتاتے تو صحیح، پھر میں تمہیں بتاتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ کیا اس طرح پیسہ کمانا ٹھیک ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن کی عزت کو سر عام بازار میں ہزاروں لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہو۔ نہ جانے یہ کون کون لوگ ہوں گے جو تمہاری بہن کو ان کپڑوں میں رقص کرتا دیکھ رہے ہوں گے، کہ اس کی نیت میں کیسا فطور ہوگا کون جانتا ہے۔ ہم کیوں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے یا تمہیں اس کے استعمال کی آزادی ملی ہے؟ فہد کو ایک دم ہی چپ لگ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا، شاید اس کی سمجھ میں میری باتیں آنے لگی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی جو ابھی کچی عمر میں تھے اور شاید صحیح اور غلط کا پوری طرح فرق بھی نہیں جانتے تھے۔ انہیں بس یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پیسے کمانے کا اصل طریقہ ہے جس میں مزہ بھی آتا ہے اور شہرت بھی ملتی ہے، لیکن دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے اور یہ سب کر کے بھی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا کہ پڑھائی لکھائی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا راستہ بتاتی ہے۔ پہلے کے لوگ شادی پر رقص کرنے کے لیے باہر سے عورتیں بلوایا کرتے تھے اور اب تو گھر کی عورتیں خود ہی ڈانس فلور پر کھڑی ہزاروں لوگوں کے درمیان اپنا رقص پیش کرتی ہیں اور کسی کو یہ بات بے حیائی بھی نہیں لگتی۔ شاید یہی ہمارے معاشرے کی بربادی کی وجہ ہے۔ یہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں سے شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھ کر کھل کر بات کی، انہیں اس چیز کے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں کے ساتھ یہ میری پہلی جیت تھی۔ میں نے ماں بن کر نہیں بلکہ دوستوں کی طرح انہیں صحیح اور غلط سمجھایا تھا، کیونکہ اگر اس وقت میں ان دونوں کو نہ روکتی تو شاید وہ دونوں اسی کو اپنی فلاح کا راستہ سمجھتے اور یہ بھول جاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری فلاح اور کامیابی کم سے کم اس ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ کے راستے پر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو اس زمانے کی یہ نئی خواہش کاری سے لگی تھی جسے وہ اپنے ساتھ گھر تک لایا تھا اور اپنی بہن کو بھی شامل کر لیا تھا۔ میں نے بہت سمجھداری سے ان دونوں کو اچھا اور برا سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ شوہر نے ہمیشہ مجھے اور میری سوچ کو قدامت پسند کہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے بچے یہ قدامت پسندی سمجھتے تھے اور مجھ سے اپنی باتیں کھل کر شیئر نہیں کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے ساتھ دوستی شروع کی تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتانے لگے۔ میں اصولوں پر چلنا چاہتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتی تھی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنی چاہیے۔ میرے بیٹے کے بستر نے مجھے ایک چھوٹا سا اسکریپر ملا تھا۔ میں اسی دن کھٹک گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ دونوں ہی اسکریپر پر گانے لگا کر ڈانس سیکھا کرتے تھے اور جب میں موجود ہوتی پھر وہ موبائل فون سے ہی کام چلا لیتے۔ ان کے ناچ گانے کی آوازوں سے ہونے والی کھٹ پٹ میرے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ دونوں جھوٹ کے سہارے سب باتوں کو چھپا لیتے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی ہر بات سے واقف ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں سب ماؤں سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی اس وقت بہت اچھی تربیت کریں اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں بچے ناچ گانا اور پرینک کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن در حقیقت ہماری بربادی کی یہی وجہ ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔